اب جب غضب کا ذکر آ ہی گیا ہے، غصے کا اور غضب کا ذکر آ گیا، اور دل میں خون کا جوش مارنے کا ذکر آیا، تو اس سے متعلق میں بتا دوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں بڑی اچھی تشریح کیے ہیں، غصے سے متعلق بڑی اچھی تشریح کیے ہیں، اور یہ فرمائیں کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اسے جو ہے کچھ کرنا نہیں چاہیے، اسے خاموش ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، جب تجھے غصہ آ جائے تو پھر خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، کیونکہ اس وقت جو ہے عقل صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرتی، دماغ جو ہوتا ہے، غصہ دل میں آتا ہے تو دماغ اچھے سے کام نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا وہ جو سائنٹیفک پروسیجر ہے وہ بتائے، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے انسان کو تو بلڈ کا ہیٹ لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، گرمی کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، خون میں گرمی آتی ہے اور جوش مارتا ہے۔ خون جو ہے ریگولر ہارٹ کے اندر، دل کے اندر خون جس رفتار سے آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ انگلش میں ہم کو یاد کرنا پڑتا ہے، دیکھیے ثانی اکسید الکربون عربی کے حساب سے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ چھوڑتا ہے وہ، جتنا باڈی کو ریگولر اس کی عادت رہتی ہے اس سے تیز وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آکسیجن کنزم کرتا ہے، اور کاربن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کی سانس کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے، وہ سانس جو ہے، حالانکہ ایک جگہ کھڑا ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے، بھاگ رہا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے کیا کہتے ہیں بریتھ اسپیڈ، اس کی سانس کی رفتار جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال وہ آکسیجن زیادہ یوز کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے خون کے اندر وہ جو مادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے دماغ پر، جی آپ تو جانتے ہیں کہ جب گرمی بڑھتی ہے تو وہ گرمی اوپر اڑتی ہے، پانی کو گرم کرو اوپر چلے جاتی ہے، ہوا کو گرم کرو تو اوپر جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے تو نیچے آتا ہے، تو اس کا پریشر جو ہے اوپر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ گرمی جب آتی ہے تو اوپر کی طرف، دماغ کی طرف اس کا پریشر ہوتا ہے، اور وہ کاربن جب تیزی سے بڑھتا ہے، خون اور کاربن جو ہے جب اوپر جاتے ہیں تو یہ دماغ کو دبا دیتے ہیں، دماغ کے اوپر پریشر آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں آٹومیٹک آدمی کے دماغ پر پریشر بنتا ہے، اور غصہ بہت زیادہ آ جائے تو دماغ کام نہیں کرتا، دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، اور یہی وجہ رہتی کہ انسان مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی دے دیتا ہے، حالانکہ بعد میں جب وہ ریلیکس رہے گا اس سے ہی سوال کرو کہ یہ گالی دینا یا یہ سخت الفاظ استعمال کرنا آپ کا صحیح تھا، وہ خود کہے گا کہ نہیں، میرے کو اس وقت ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، پتہ نہیں میں کیا غصہ آ گیا تھا میرے کو اور میرے زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، جی غصے میں برتن توڑ دیا، پیالی پھوڑ دیا، گلاس پھینک دیا، جی مجھے گلاس نہیں پھینکنا چاہیے تھا، مجھے برتن نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ تو پھر اگر یعنی جس کا دل و دماغ خود قبول کر رہا ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر اس نے کیا کیوں پھینکا کیوں؟ تو کہیں گے سمجھ میں نہیں آیا، میں غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ یہ چیز ہے، جب انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیز کے لیے، غضب کے لیے، انسان کو چاہیے کہ جب اس کو غصہ آ جائے تو کوئی ایکشن ہی نہ لے، ایکشن تو ایکشن ہے، کوئی لفظ بھی زبان سے نہ کہے۔ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فیصلے کرنے اور ہاتھ پیر چلانے سے زیادہ سے بھی آگے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو نہیں کرنا ہی ہے، بلکہ زبان سے بھی کچھ مت کہو، کہ یہاں پر جو فیصلہ کریں گے، جو بات کریں گے تو وہ غلط ہو جائے، کہ غصہ کنٹرول کرنا، غصہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کا طریقے ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہے اور اسے غصہ آ رہا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، زیادہ غصہ آتا ہے تو آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ جوش مارنے کی علامت ہے۔ بیٹھنا چاہیے، زبان بند کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور بہت اچھا رہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، ٹھنڈا پانی پی لے، ٹھنڈا پانی مل جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ جب پانی پیتے آپ دیکھیے، غصہ تو کسی بات پر آیا نا، کسی کی بات پر غصہ آیا یا کسی کی غلط حرکت پر جو ہے غصہ آیا، لیکن پانی پینے سے غصہ کم ہو رہا۔ پانی پینے سے جو ہے وہ جو حرکت ہوئی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے آدمی، جس بات پر غصہ آ رہا تھا وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو کیا کہتے ہیں
پروڈکشن بہت زیادہ ہو گیا تھا، بلڈ میں جو زیادہ اوور ہیٹ آ گئی تھی، وہ ہیٹ کو وہ کنٹرول کرتا ہے، دل کو اور سینے کو وہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ کا گرمی کا لیول جو ہے نیچے آتا ہے، پھر دماغ جو یعنی پریشر کی وجہ سے سکڑ گیا تھا وہ دوبارہ کھلتا ہے، تو انسان کو باتیں ٹھیک سے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو ٹھنڈا گلاس کا ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، بیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، جی بیٹھ جانا چاہیے۔ اور بھی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب سے ایک مرتبہ خطاب میں سنا تھا، وہ ایکچولی سائیکلوجی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں، سائیکلوجی کے ایکسپرٹس جو ہے سائیکیٹرسٹ وغیرہ کہتے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی غصہ اگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وہ شیخ الاسلام بتا رہے تھے کہ ایک تکیہ آپ اپنے بستر کے پاس جائے، کوئی بلینکٹ یا تکیہ یا گدا اس چیز کو سامنے بنا کر اس کو مکے ماریے، اس کو ماریے اس کو، تو کیا ہوتا غصہ نکل جاتا، بھڑاس نکل جاتی ہے۔ تو یہ بھی کچھ طریقے ہیں۔ بہرحال یعنی آپ کہیں گے کہ یہ سورہ فاتحہ میں یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ایک چیز یہ ہے کہ غصے کو صحیح ڈھنگ سے آدمی سمجھ لے اور یہ یاد رکھ لے کہ جو غصہ ہوتا ہے یعنی ہمارے آپ کے جیسے لوگ کے لیے، میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اولیاء کی اور انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے آپ جیسے لوگ کے لیے غصہ صرف نقصان ہی دیتا ہے۔ اگر کسی کو سزا دینا ہے تو بالکل سزا دینا چاہیے، لیکن غصے میں نہیں، بعد میں اطمینان سے سوچ کر سمجھ کر ہاں اس کو یہ سزا دینا چاہیے، عقل کے اعتبار سے، قانون اور شریعت سارے دائروں کے اندر رہتے ہوئے اس کو کیا صحیح ڈھنگ سے سزا دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی سدھر جائے اور ہم کو بھی دوبارہ نقصان نہ ہو، یہ دماغ سے کام کرنا چاہیے۔ لیکن غصے کے وقت جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ فیصلہ نہایت غلط ہوتا ہے، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ یہ بتانا ضروری سمجھ میں آیا، اس لیے میں آپ کو یہ چیز بتا دیا، ٹھیک ہے۔